رات کی خاموشی میں نبی کا عروج ہوا، آسمانوں تک پہنچ کر اللہ کی رضا کا پیغام ہوا، 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے تحفہ نماز پایا۔ یہ معجزہ تھا جو دلوں میں ایمان کا نور لایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم معجزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعلیٰ مظہر ہے۔ یہ واقعہ رجب کے مہینے کی 27ویں شب کو پیش آیا اور اس میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی بلندی کو ظاہر کیا گیا بلکہ امت مسلمہ کے لیے بے شمار ہدایات اور انعامات بھی رکھے گئے۔ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے قریب پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارکہ چاک کر کے دل کو آب زمزم سے دھویا۔ دل کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم معجزے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو سکیں۔ براق ایک خاص سواری تھی جو بجلی کی رفتار سے سفر کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر مکہ سے بیت المقدس کا سفر طے پایا۔ مسجد الاقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام سے پہلے سے موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی جو اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا آسمان حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرا آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک شجر ہے جہاں مخلوق کی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے بے شمار جلوے ظاہر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف عطا ہوا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا جو امت کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ پہلے 50 نمازیں فرض کی گئیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی کمزوری کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کمی کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور نمازیں کم کر کے 5 وقت کر دی لیکن ان کا اجر 50 نمازوں کے برابر رکھا۔ معراج کے دوران جنت کے مناظر دکھائے گئے جو کہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے انعامات اور نعمتیں ہیں۔ جنت کی خوشبو، نہریں، باغات اور دیگر نعمتیں ایمان والوں کے لیے خوشخبری کا ذریعہ۔ گنہگاروں کی سزائیں دکھائیں گی جیسے جھوٹ بولنے والوں کا منہ آگ سے بھرے جا رہے تھے، سود خوروں کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کے برابر تھے اور وہ گھسیٹے جا رہے تھے، زانیوں اور چغل خوروں کو سخت عذاب دیا جا رہا تھا۔ یہ مناظر امت کو گناہوں سے بچنے کی نصیحت ہے۔ سورہ الاسراء۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گئی مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک جس کے گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ سورہ نجم میں ذکر ہے اور یقیناً اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری بار بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ معراج کا سب سے بڑا تحفہ 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز مومن کے لیے اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ معراج کے دوران دوزخ کے مناظر ہمیں گناہوں سے بچنے اور توبہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا امت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رجب کا مہینہ روحانی تیاری کے لیے بہترین وقت ہے تاکہ رمضان کا استقبال ایک بہتر مسلمان کی حیثیت سے کیا جا سکے۔ معراج کا واقعہ ایمان کو مضبوط کرنے، نیک اعمال کی ترغیب دینے اور نماز کی اہمیت کو سمجھنے کا بہتر